اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے 30واں سالانہ ایک روزہ روحانی اجتماع زیر سرپرستی الحاج صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب انعقاد پذیر ہے۔ اس وقت اس روحانی اجتماع میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سینکڑوں کتب کے مصنف استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، آپ کو اس اجتماع میں شرکت کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ اس اجتماع میں کب سے تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے اس اجتماع کے بارے میں آپ کیا اظہار خیال رکھتے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر معاشرے کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اجتماع کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شکریہ، آپ نے یہ پوچھا ہے۔ میں کئی سالوں سے اس اجتماع میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس اجتماع میں آنے کے بعد میں نے کیا محسوس کیا؟ میں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت صوفی محمد شوکت علی صاحب جو دین کا پیغام، قوم کی اصلاح کا جو ایک طریقہ اور ایک ذمہ داری آپ نے سمجھی، اس کے تحت آپ یہ اجتماع ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور ابھی بھی جو وہ خطاب فرما رہے تھے اور فرما رہے ہیں، اس میں وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آج کے دور میں جب کہ ہر طرف جعلسازی ہے اور لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کے خصائل کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ویسے کچھ لوگوں کو جو انہوں نے روپ دار رکھا ہے اپنے آپ کو ولی کہلانے کے لیے، آپ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ ولی نہیں ہیں، ان کے راستے پر نہ چلیں اور نہ ان کے پاس جائیں۔ علماء کرام کی انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی کہ یہ لوگ ہیں جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، تفسیر حدیث کی، ان لوگوں کی محفل میں بیٹھے، اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ اس وقت بہت سارے معاذ ہیں جو ہمارے صحیح عقیدے کے خلاف کھلے ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جو اجتماع ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہاں سے ایک روحانیت ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے پر قائم رہنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اور کسی قسم کا جو جعلی سلسلہ ہے اس سے ہم نے دور رہنا ہے۔ آج کا دور جب ہر انسان پریشان ہے، مالی لحاظ، معیشت کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے مختلف پریشانیوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور قرآن پاک کا جو پیغام ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس اجتماع کے اندر حضرت صوفی صاحب، صوفی شوکت علی صاحب جو دین کا پیغام یہی دیتے ہیں کہ اپنا تعلق رب سے قائم کریں، یعنی عقیدے کے لحاظ سے بھی، اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو ہمیں قلبی اطمینان حاصل ہوگا، جو دولت سے حاصل نہیں ہوتا، اقتدار سے حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی کسی آسائش سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماع اس لحاظ سے بہت ہی خوش آئند ہے، اور میں اس کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صوفی صاحب کی جو خاص طور پر جو انہوں نے مختلف علاقوں میں ادارے قائم کیے ہیں تعلیم کے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علماء الگ ہیں اور صوفیاء الگ ہیں۔ یہ بالکل ایک غلط لوگوں کے ذہن میں بٹھایا ہے۔ جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ بڑے بڑے وہ اولیاء بھی تھے اور علماء بھی، اس لیے یہ سلسلہ جو علم کا مختلف حوالوں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور صوفی شوکت علی صاحب کی مساعی کو اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، ان کو صحت کے ساتھ جو مشن انہوں نے جاری کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔